ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ آداب جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، جن آداب کی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک ہے کہ ظالمین کے ساتھ تعاون کرنے کے بارے میں، کہ اسلام ظالمین کے ساتھ تعاون کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو صاحب کتاب اپنے اس چیپٹر عقیدتنا فی التعامل مع الظالمین میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے کہ جب ظلم کی ہلاکت اور اس کی عاقبت کا برا ہونا یہ واضح ہو چکا، یعنی واضح ہے، ہر ایک جانتا ہے، ہر صاحب عقل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ظلم کبھی ہے اور اس کا انجام برا ہے۔ ظلم سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے بھی خدا نے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرنا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں لے لے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سردار سرپرست نہیں ہے، ثم لا تنصرون، اگر آپ نے ظالمین کی طرف جھکاؤ پیدا کیا اور آگ نے آپ کو لپیٹ میں لے لیا تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہ تو خدا الحمدللہ کبھی ظلم کیا ہے، وہ ظلم کرنے سے پاک و پاکیزہ ہیں، اور نہ ہی اپنے شیعوں پر یہ اس بات میں راضی ہوتے ہیں کہ شیعوں میں سے کوئی کسی پر ظلم کرے، اور نہ ہی ظالمین کے سامنے جھکاؤ پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ مصائب میں رہے ہیں، مصیبتوں میں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کے سامنے جھکاؤ پیدا نہیں کیا، ظالم کی کبھی بیعت نہیں کی، چاہے وہ جس دور کا بھی ظالم ہو۔ تو اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے مصیبتیں تو جھیل لی، طرح طرح کی مشکلات کو تو برداشت کر لیا، اپنے عزیز و اقارب کی جانوں کی کہ نذرانے تو پیش کر دیے، مگر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ظالم لوگوں کے سامنے جھکاؤ پیدا نہیں کیا۔ اور یہ وہ ادب ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہم شیعوں کو سکھایا جا رہا ہے، کہ جس پر ہمیں پابند ہونا ضروری ہے۔ عقیدتنا فی التعامل مع الظالمین، فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ تعامل کرنے میں ظالمین کے ساتھ کیا ہے۔ فرماتے وَمِنْ عِظَمِ خطر الظلم وَسُوءِ مَغَبَّتِهِ، کہتے ہیں کہ بہت عظیم ہے ظلم کی ہلاکت اور اس کی عاقبت بہت بری ہے، انہ اللہ تعالی عن معاونت الظالمین
والرکون الیہ، اسی وجہ سے اللہ نے بھی ظالمین کے ساتھ تعامل کرنے اور ان کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جھکاؤ پیدا نہ کرو ان کی طرف کہ جو ظالم لوگ ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر آپ ظالم لوگوں کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرو گے تو پھر آگ تمہیں اچک لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم اور سرپرست نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، جب آگ تمہیں لے لے گی نا ظالمین کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرنے کی وجہ سے، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ھذا ھو ادب القرآن الکریم، صاحب کتاب فرماتے ہیں قرآن کریم کا یہ ادب ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم نے ظالم لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ وَھُوَ أَدَبُ آلِ الْبَيْتِ، اور یہی ادب جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ مَا يَبْلُغُ الْغَایَةَ مِنَ التَّنْفِيرِ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى الظَّالِمِينَ وَالِاِتِّصَالِ بِهِمْ وَمُشَارَكَتِهِمْ فِي أَيِّ عَمَلٍ كَانَ وَمُعَاوَنَتِهِمْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فرماتے ہیں اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے ان کی طرف، یعنی وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُمْ، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں ما یبلغ الغایۃ، ایسی روایات کہ جو ظالمین سے نفرت کرنے اور ان کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے میں حد تک پہنچی ہوئی ہے، کہ جن میں سخت طرح سے منع کی گئی ہے۔ والاتصال بہم، جن میں منع کیا گیا ہے کہ ظالم لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا، اور ومشارکتہم فی ای عمل کان، ان کے کسی عمل میں شریک نہیں ہونا ہے، ومعاونتہم، اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنی ہے، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ولا شک ان اعظم ما منی بہ الاسلام والمسلمون هو التساہل مع اہل الجور، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ منع بہ الاسلام والمسلمون هو التساہل، کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی جو ہے یہی کہے کہ ان اعظم ما، سب سے بڑھ کر یہ ہے، سب سے یعنی اسلام اور اہل اسلام کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام اور اہل اسلام، یعنی اسلام کا پرچار کرنے والے اور مسلمان جو ہے وہ مبتلا ہو گئے اہل جور کے ساتھ تعامل کرنے میں، ان کے ساتھ نرمی برتنے میں، وَالتَّغَاضِي عَنْ مُسَاوِئِهِمْ، جو وہ کسی قسم کی جتنی برائیاں کرتے تھے ان سے غض نظر کرنے میں مسلمانوں نے تساہل سے، سستی سے کام لیا، نرمی سے کام لیا۔ وَالتَّعَامُلُ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ معاملات کرنے میں مسلمانوں نے جو ہے تساہل برتا، نرمی برتی، ہاں، فضلاً عن ممالاتہم ومناصرتہم واعانتہم علی ظلمہم، جائے کہ وہ ان سے ان کا ممالاتہم کا مطلب ہے مساعدہ کرنا، مدد کرنا، جائے ان یعنی ہٹ جاتے، جائے کہ وہ ہٹ جاتے، جائے کہ مسلمان ہٹ جاتے اس بات سے کہ وہ ظالمین کے ساتھ نہ کسی قسم کی امداد کریں، نہ ان کی نصرت کریں، اور نہ ہی ظلم پر ان کی مدد کریں۔ ان باتوں سے ہٹنے کی بجائے مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان مبتلا ہو گئے اس بات میں کہ وہ اہل جور کے ساتھ
نرمی برتیں، ان کے برائیوں میں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں اور ان کے ساتھ معاملات کریں۔ دیکھ نہیں رہے ہیں آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہیں ظالمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی معاونت میں ہیں، ان کی مدد میں ہیں، ان کی نصرت میں ہیں، ان کی بیعت میں ہیں، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں پر۔ وما جر الویلات علی الجامعۃ الاسلامیہ الا ذلک الانحراف عن جدد الثواب والحق، اور جو ہلاکت جامعہ اسلامیہ پر، وما جر الویلات علی الجامعۃ الاسلامیہ الا ذالک الانحراف عن جدد الثواب والحق، اور ہلاکت نہیں جاری ہوئی، یعنی نہیں آئی ہلاکت میں نہیں پڑے ہیں۔ وما جر الویلات علی الجامعۃ الاسلامیہ، اور نہیں ہلاکت میں پڑی ہیں جامعات اسلامیہ، یعنی اسلامی یونیورسٹیاں جو ہیں، فرماتے ہیں وہ ہلاکت میں نہیں پڑی ہیں مگر ذالک الانحراف عن جدد الثواب والحق، مگر یہ کہ وہ ہٹ گئے ہیں اس اسلوب سے کہ جو ثواب درستگی اور حق کا اسلوب تھا، درستی اور حق کا راستہ تھا، اس سے ہٹ گئے۔ یعنی اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نفی اس بات ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو علمی یونیورسٹیاں تھیں ان میں سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے مسلمانوں پر، یعنی مسلمانوں کی علمی یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی ہلاکت یہ وارد ہوئی، ہاں یہ سب سے بڑی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ حق اور درستگی کے راستے سے ہٹ گئے، حتی ضعف الدین بمرور الایام، نتیجہ یہ نکلا کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کمزور ہوتا چلا گیا، فتلاشت قوتہ، اور اسلام کی قوت، دین کی قوت کیا ہوتی گئی؟ لا شے ہوتی گئی، ختم ہوتی گئی۔ وواصل الی ما علیہ اليوم، اور مسلمان اور دین پہنچ گیا وہاں تک جو آج دین کے پابند رہنے والوں کی حالت ہے، اہل دین کی جو آج حالت ہے کہ بغیر ظالمین کے مسلمانوں کا گزارا نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کی اس وقت حکومتیں چل نہیں سکتی ہیں جب تک وہ ظالمین کا ساتھ نہ دیں۔ فرماتے فعاد غریبا واصبح المسلمون وما یسمون انفسهم بالمسلمین، تو دین کیا ہے؟ ایک یعنی فعاد غریبا، ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ دین ایک فعاد غریباً، اور دین لوٹا ہے غربت کی حالت میں، دین لوٹا ہے غربت کی حالت میں، یعنی دین کا کوئی اب صورتحال یہ بن چکی ہے، وہ دین جو محمد وآل محمد نے، وہ دین جس پر انبیاء کی محنت صرف ہوئی تھی، وہ دین جو محمد وآل محمد لے کر آئے تھے، اب وہ دین اکیلا رہ گیا ہے، اب اس کی کوئی نصرت مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ غریب رہ گیا ہے۔ وَأَصْبَحَ الْمُسْلِمُونَ وَمَا يُسَمُّونَ أَنفُسَهُم بِالْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان یا جو اپنے آپ کو مسلمان کا لقب دیتے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کا اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے۔ ثم لا ينصرون حتى على اضعف اعدائهم، پھر حالت یہ ہے کہ ان کی کسی قسم کی بھی کوئی مدد، جب اللہ جیسا سرپرست اب ان کا نہیں رہا ہے،
تو کیونکہ وہ ظالمین کے ساتھ جھکاؤ پیدا کر چکے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے جب ظالمین کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ثم لا ینصرون حتی علی اضعف اعدائہم، کم سے کم مسلمانوں کے کم سے کم دشمن، ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور دشمن کے مقابلے میں بھی پھر ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَرْسَلَ الْمُجْتَرِئِينَ عَلَيْهِمْ، اور فرماتے ہیں جو رذیل ترین گندے سے گندے لوگ کہ جو جرأت کرنے والے ہیں مسلمانوں پر، کل یہود الازلہ، جس طرح کہ وہ یہودی جو گمراہ کن ہیں، ان کے مقابلے میں بھی پھر مسلمان بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی پھر کوئی مدد آنے والی نہیں۔ فضلاً عن السلبیین الاقوا، یہ جائے کہ وہ عیسائی لوگ، وہ مذہب عیسائیت رکھنے والے کہ جو قوی ہیں، مضبوط تر ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا آنا تو کجا، جو ذلیل ترین یہودی ہیں ان کے مقابلے میں بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت اور طاقت نہیں رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس حال تک کیوں پہنچے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ظالمین کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرنا شروع کیا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب آپ ظالمین کے ساتھ جھکاؤ پیدا کرو گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ لَقَدْ جَاهَدَ الْأَئِمَّةُ فِي إِبْعَادِ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِمْ عَنِ التَّعَامُنِ مَعَ الظَّالِمِينَ، مگر ائمہ علیہ الصلوۃ نے اپنی تمام زندگی میں اس فریضے کو نبھایا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں سے جو بھی ظالمین کی طرف جھکاؤ پیدا کرتا، جو بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتا، اسے جو ہے وہ دور کرنے سے، ظالمین سے دور کرنے میں ائمہ علیہ السلام جہاد فرماتے، کوشش فرماتے۔ وَشَدَّدُوا عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ فِي مَسَائِرَةِ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَمُمَالَأَتِهِمْ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں پر اہل ظلم و جور کے ساتھ چلنے اور ان کے ساتھ مساعدت اور امداد کرنے میں شدت کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار فرمایا۔ وَلَا يُحْصَىٰ مَا وَرَدَ عَنْهُمْ فِي هَٰذَا الْبَابِ، اور جو روایات اس مذمت میں وارد ہوئی ہیں ظالمین کے ساتھ تعاون کرنے، اہل ظلم و جور کے ساتھ چلنے میں، ہاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہونے میں کی مذمت میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِن ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِي بَعْدَ أَنْ حَذَّرَهُ عَنْ إِعَانَةِ الظَّلَمَةِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ محمد ابن مسلم الزہری کہ جب وہ ظالمین کے ساتھ تعاون کرنے لگا، ان کی مساعدت کرنے لگا، ان کا ایک خاص بندہ بننے کی کوشش میں، ان کا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایلچی اور ان کا ایک کیا ہے رکن بن کر ان کی مدد کرنے لگا، تو امام علیہ السلام نے اسے ظالم لوگوں کی مدد کرنے سے جو ہے وہ ڈرایا، اور امام علیہ السلام نے اس کی طرف یہ خط لکھا۔ کیا فرمایا امام علیہ السلام نے؟ اولیس بدعائہم ایاک حین دعوک، الیس بدعائہم ایاک حین دعوک، کیا انہوں نے جب تجھے ہینا دعوکا جب انہوں نے تجھے اولیسا بدعائہم ایاک ہینا دعوکا، جب انہوں نے تجھے اپنے ساتھ ہونے کی دعوت دی، کیا بدعائہم ایاک، کیا
آپ ان کی دعا سے نہیں بچے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جب انہوں نے تجھے دعوت دی اپنے پاس آنے کی، تو کیا آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ان کی دعوت میں شریک ہونے سے نہیں بچایا ہے؟ یعنی مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ کو دعوت دی تو آپ کا حق کیا بنتا تھا کہ آپ ان کی دعوت کو قبول نہ کرتے، آپ ان کی جو ہے وہ دعوت میں شریک نہ ہوتے، ان کے پاس نہ جاتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بلایا، آپ چلے گئے۔ جعلوکا کتباً، انہوں نے آپ کو کیا کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو استعمال کیا اس کیل کی طرح کہ جس پر چکی گھومتی ہے، یعنی انہوں نے اپنی چکی، ظلم کی چکی چلانے کے لیے تجھ پر سہارا کیا، تجھ سے، یعنی تمہارے ذریعے سے انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر۔ ارادو بکا رحیا مظالمہم، اپنی ظلم کی چکی چلانا انہوں نے اپنے ظلم کی چکی چلانے کا ارادہ تیری وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کی ظلم کی چکی چلی ہے کہ جس میں کتنے مومنین پس گئے، وہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وجسرن، اور انہوں نے تجھے پل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعبرون علیک الی بلایا، تجھے سہارا بنا کر، تجھے جسر بنا کر، تیرے ذریعے سے وہ مومنین کو نقصان، مصیبتیں، انہوں نے مومنین کو مصیبتیں پہنچائی ہیں۔ وسلما الی ضلالتہم، انہیں گمراہ کیا ہے تجھے سیڑھی بنا کر۔ داعیا الی غیہم، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تیری وجہ سے۔ سالکن سبیلہم، وہ ان کے راستے پر چلے ہیں، وہ ان کے مومنین کے پیچھے پڑے ہیں تیری وجہ سے۔ یدخلون بک الشک علی العلماء، جب آپ ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تیری وجہ سے انہوں نے علماء میں شک پیدا کر دیا کہ آیا یہ لوگ جو ظالم ہیں امام کی نظر میں، جب مسلم ابن محمد ابن مسلم زہری جیسا جب ان کے ساتھ کھڑا ہے تو علماء میں یہ شک پیدا ہونے لگا کہ شاید یہ ایسے نہ ہو، کیونکہ امام کا ایک ماننے والا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وَيَقْتَادُونَ بِكَ قُلُوبَ الْجَهَالِ، انہوں نے تیری وجہ سے جاہل لوگوں کے دلوں پر سربراہی کی ہے۔ الیہم، یعنی لوگوں تک، جاہل لوگوں تک پہنچنے کے لیے تیری سربراہی کو اختیار کیا ہے۔ فلم یبلغ اخص وزرائہم ولا اقوى اعوانہم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادہم، پس ان کے وزراء میں سے گھٹیا ترین اور ان کے ان کے مددگاروں میں سے قوی ترین، یعنی ان کے وزراء میں سے گھٹیا، پس فلم یبلغ اخص وزرائہم، ان کے وزراء میں سے جو نہیں پہنچا ہے کم درجے پر، ولا اقوى اعوانہم، اور ان کے مددگاروں میں سے کوئی قوی ترین نہیں ہوا ہے، الا دون ما بلغت من اصلاح فسادہم، مگر یہ کہ آپ ان کے فساد کی، مگر الا دون ما بلغت من اصلاح فسادہم، مگر یہ کہ
آپ کے علاوہ، ہاں، ما بلغت من اصلاح فسادہم، جو آپ نے ان کے فساد کی اصلاح میں پہنچایا ہے، یعنی جو آپ نے پہنچایا ہے من اصلاح فسادہم ان کی، یعنی کوئی بھی فلم یبلغ اخص وزرائہم ولا اقوى آوانہم الا دون ما بلغت، کہتے ہیں کہ ان کے مددگاروں میں سے کوئی قوی نہیں ہے، ان کے وزراء میں سے کوئی اخص نہیں ہے، کوئی اس درجے تک نہیں پہنچا، ان کے وزراء میں سے، ان کے مددگاروں میں سے، یوں ترجمہ بنے گا فَلَمْ يَبْلُغْ أَخَصَّ وُزَرَائِهِمْ وَلَا أَقْوَى أَعْوَانِهِمْ، ان کے مددگاروں میں سے کوئی قوی نہیں ہے، ان کے وزراء میں سے کوئی خاص نہیں ہے، إِلَّا دُونَ مَا بَلَغْتَ، مگر یہ کہ جتنے تک آپ پہنچے ہیں، یعنی آپ ان کے سب سے بڑے مددگار ٹھہرے، آپ ان کے سب سے خاص ترین وزیر ٹھہرے۔ من اصلاح فسادہم، ان کے فساد کی اصلاح کرنے میں، یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے اپنے ظلم میں جو ہے وہ جسر بنایا، آپ کو استعمال کیا، آپ ان کے سب سے بڑے مددگار بن گئے، آپ ان کے سب سے بڑے خاص ترین وزیر بن گئے۔ فرماتے ہیں اور انہوں نے اپنے فساد کو اصلاح سمجھا ہے آپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کے فساد کی اصلاح کرنے کے لیے پہنچے، یعنی گویا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے جو ہے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ جو فساد کر رہے ہو یہ صحیح ہے۔ واختلاف الخاصۃ والعامۃ الیہم، آپ کی وجہ سے عام اور خاص کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ فما اقل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا منک، جتنا انہوں نے تجھ سے لیا ہے نا اس کے مقابلے میں انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ وما ایسر ما امروا لک فی جنب ما خربوا علیک، تیرے بارے میں جو انہوں نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے معاملہ خراب کر دیا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے جو انہوں نے تیرے لیے بنایا ہے دنیا میں، یعنی ظالمین کے ساتھ کھڑے ہونے میں تیری آخرت تو گئی، مگر انہوں نے دنیا میں تیرے لیے جو تعمیر کیا ہے، تجھے جو اچھا گھر بنا کر دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ فانظر لنفسک، اپنے آپ کو دیکھ تو کدھر جا رہا ہے۔ فإنہ لا ينظر لها غیرک، ہاں، تیرا غیر تیرے محاسبے کے لیے نہیں آئے گا۔ وحاسبها حساب رجل مسئول، اور اپنا حساب کر ایسے مرد کی طرح کہ جو ایک مسئول ہوتا ہے، ایک مسئول شخص جس طرح اپنا حساب کرتا ہے ویسے ہی اپنا حساب کر۔ تو مولا اپنے ماننے والے کو اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ظالمین کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تو اس خاطر کہ کچھ دنیا مل جائے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اپنا حساب کرو اور ظالمین کے ساتھ تعامل کرنے کو چھوڑ دو۔ ما اعظم کلمۃ وحاسبها حساب رجل مسئول، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ کون سا؟ کہ امام فرماتے ہیں وحاسبها حساب رجل مسئول، کہ اے مسلم ابن زہری، ہاں، محمد ابن مسلم الزہری، اپنا حساب کرو ایسے مرد کی طرح کہ جو ایک مسئول ہوتا ہے اور اپنا حساب کرتا ہے۔ فإن الانسان حینما یغلبہ ہواہ، کہتے وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو خواہشات نفسانی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، یستہین فی اغوار مقنون سرہ بکرامت نفسہ، فرماتے ہیں کہ وہ پھر کم سمجھتا ہے، بہت اس پر کیا ہے، یستہینو، یعنی اس پر ہلکا پڑ جاتا ہے، فی اغوار مکنون سرہ بے کرامت نفس ہی، یعنی اپنی
کرامت جو ہے، اپنے نفس کی کرامت کا راز چھپانے کی وجہ سے وہ ان کے دھوکے میں آنے کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی وہ ان کے دھوکوں میں آ جاتا ہے۔ بمعنی انہ لا یجدہ مسئولا عن اعمالہ، وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کا مسئول ہی نہیں ٹھہراتا۔ ویستحقر ما یأتی بہ من افعال، جو وہ افعال کرتا جاتا ہے اسے وہ بہت حقیر جانتا ہے، بہت کم سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم ظالمین کے ساتھ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں یہ کوئی اتنے کبھی ہی نہیں ہے، وہ اس طرح پھر سمجھنے لگتا ہے۔ وَيَتَخَيَّلْ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الَّذِي يَحْسَبُ لَهُ الْحِسَابُ عَلَى مَا يَرْتَكِبُهُ وَيَقْتَرِفُهُ، فرماتے ہیں کہ اور پھر وہ خیال کرتا ہے کہ جو ہم ارتکاب کر رہے ہیں اور جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں، یہ ایسا کام نہیں ہے، یہ ایسا ارتکاب نہیں ہے کہ جس پر محاسبہ کیا جائے اور ایسے کام کرنے سے پیچھے ہٹا جائے۔ ان ھذا من اسرار النفس الانسانیت الامارہ، فرماتے ہیں یہ وہ نفس انسانی کہ جو امارہ ہے، جو برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ اس کے رازوں میں سے ہے کہ انسان اب برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَن يُنَبِّهَ الزُّهْرِيَّ عَلَى هَذَا السِّرِّ النَّفْسَانِي فِي دَخِيلَتِهِ الْكَامِنَةِ، فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرما کر، یہ کلام کر کے ارادہ فرمایا کہ وہ زہری کو منبہ کریں، اسے تنبیہ کریں اس راز پر جو اس کے نفس میں ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا راز ہے کہ نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، اور جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جو یعنی ایک اور نفس ہے کہ جو انسان کو اچھائی کی طرف، ہاں نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ لئلا یغلب علیہ الوہم، فرماتے ہیں امام نے متوجہ کرایا حساب کرو تاکہ اس پر وہم کا غلبہ نہ ہو جائے۔ فیفرط فی مسئولیتہ عن نفسہ، جب وہم کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ اپنی مسئولیت جو اس کے نفس کے بارے میں ہے، وہ اپنی مسئولیت کے بارے میں کیا ہے، تفرید کرے گا۔ فیفرط فی مسئولیتہ عن نفسہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی مسئولیت میں کیا ہے، کوتاہی برتے گا۔ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ فِي تَصْوِيرِ حُرْمَةِ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِينَ حدیث سلمان الجمال، فرماتے ہیں کہ ظالمین کے ساتھ معاونت کرنا حرام ہے، اس کی تصویر اس روایت سے بھی بڑھ کر اس حدیث میں ہے کہ جو صفوان ابن جمال کے ساتھ ہوئی مولا کی کلام کہ مع الامام امام موسیٰ الکاظم کے، صفوان جمال کی جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس حدیث میں جو ہے فرماتے ہیں اس ما سبق روایت سے بڑھ کر بھی ظالمین کے ساتھ معاونت کی حرمت کی تصویر نظر آتی ہے۔ وَقَدْ كَانَ مِنْ شِيعَتِهِ وَرُوَاتِ حَدِيثِهِ الْمُوَثَّقِينَ، صفوان جمال کون تھا؟ جو امام کے شیعوں میں سے تھا اور موثق راوی تھا امام کا، امام کے روایت سے نقل کرتا تھا اور موثق تھا یعنی قابل بھروسہ تھا۔ قال حسب روایت الکشی فی رجالہ، اس روایت کو اپنے رجال کشی میں ذکر کیا گیا ہے بے ترجمت صفوان، صفوان کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے۔ تو دخلت علیہ، صفوان کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال علی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا صفوان کل شیء منک حسن جمیل خلا شیئا واحدا، تیرے سب کام اچھے ہیں، تو بہت اچھا انسان ہے، تجھ میں ایک کمی موجود ہے، ایک ایسی شے ہے جس کی تجھے اصلاح کرنی ہے۔ قلت جعلت فداک ای شیء، راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی مولا میں آپ پر قربان جاؤں، کون سی ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ قال اقرأک جمالک
من هذا الرجل یعنی من هذا الرجل یعنی ہارون، کہ ہارون کو جو تو نے اپنے اونٹ دیے ہوئے ہیں اور اس سے تو کرایہ لیتا ہے، یہ ایسی بات ہے امام فرماتے جو مجھے ناپسند ہے۔ کل تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی، صفوان کہتا ہے میں نے عرض کی مولا واللہ ما اقریتہ عشرا ولا بطرا، کہتے ہیں مولا میں نے تو کوئی تکبر اور آکڑ اور کوئی جو ہے وہ یعنی ما اکریتہ عشرا ولا بطرا، میں نے کوئی تکبر اور آکڑ اور کوئی پسندیدگی میں نہیں دیے کہ میں جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے یہ کرائے پر دوں، یا میں جو ہے وہ کوئی تکبر اور آکڑ کرتے ہوئے دے رہا ہوں اسے۔ فرماتے ہیں ولا للصید، اور نہ ہی میں نے اسے یہ اونٹ کرائے پر دیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے میرے اونٹوں کے ذریعے سے جو ہے وہ شکار کھیلے، ولا اللہو، اور نہ ہی میں نے لہو و لعب کے لیے دیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ لہو و لعب کرے، ولیکن اکریتہ لہذا الطریق یعنی طریقہ مکہ، میں نے تو اسے کرائے پر دیے ہیں تاکہ وہ اب یہ اونٹ جو ہے وہ مکہ کے راستے پر لے جائیں، ولا اتولہ بنفسی، یعنی مکہ کے راستے پر چلائیں، وہاں تجارت وغیرہ کے حوالے سے جس طرح کے سامان جاتا ہے آتا ہے، اس حوالے سے میں نے دیے ہیں، ولا اتولہ بنفسی، اور میں خود جو ہے اس سے محبت بھی نہیں رکھتا، میں ولا بھی نہیں رکھتا اس سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے اونٹ کرائے پر دے دیے ہیں تو اب میں جو ہے وہ ہارون سے ولا رکھتا ہوں، نہیں، ولیکن ابعث معہ غلمانی، میں اپنے غلمان یعنی اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں، اپنے اونٹوں کے ساتھ، تاکہ وہ میرے اونٹوں کی محافظت میں رہیں۔ قال یا صفوان ایقع کراؤک علیہم، کیا تو ان اپنے اونٹوں کا کرایہ اس سے لیتا یا نہیں لیتا؟ قال نعم جعلت فداک، ہاں مولا میں اپنے اونٹوں کا کرایہ اسے لیتا ہوں، میں نے مفت میں اسے اونٹ دیے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے غلمان یعنی اپنے نوکر بھیجے ہیں اپنے اونٹوں کے ساتھ، تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ اونٹ فقط تجارت کے لیے ہے، اس کے لہو و لعب اور تماشے کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا میں نے مفت میں نہیں دیے ہیں، میں ان سے کرایہ لیتا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے راوی جو ہے یعنی امام کا شیعہ اپنی طرف سے صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی تعاون نہیں کر رہا ہوں ظالم کے ساتھ۔ اب دیکھنا امام کیا فرماتے ہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا کوئی اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے، آپ کرایہ لیتے ہیں، وہ مفت نہیں چلاتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے نوکر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان اونٹوں کو کھیل تماشے لہو و لعب میں استعمال نہ کرے۔ امام نے فرمایا اتحب بقاءہم حتی یخرج کراءک، ہاں آپ بس یہ بتائیں کیا تو یہ محبت رکھتا ہے کہ تیرے اونٹ جو ہے اس وقت تک باقی رہیں، بلکہ جب تک کہ تیرا کرایہ نکل آئے، بلکہ یہاں پر اصل عبارت جو بنے اتحب بقاءہم، کیا تو ظالمین کے باقی ہونے کو پسند کرتا ہے، حتیٰ اتنے تک کہ یخرج کراءک، کہ تیرا کرایہ نکل آئے، یعنی یہ تو تیرے دل میں آتا ہوگا نا کہ میرے اللہ ان لوگوں کو کچھ نہ ہو جب تک یہ میرے اونٹوں کا کرایہ واپس نہ کر دیں، اس وقت تک انہیں کچھ نہ ہو کم از کم، اتنا تو تیرے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ میں نے جو ان ظالم لوگوں کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اتنا تو اس بات کو تو پسند کرتا ہے نا کہ میرے اللہ انہیں اس وقت تک کچھ نہ ہو جب تک میرا کرایہ واپس ان اونٹوں کا مجھ تک نہ آ جائے۔ قلت نعم، کہا مولا ہاں یہ تو دل میں خیال آتا ہے۔ قال فمن احب بقاءہم فہو منہم، بس جو بھی ظالمین کے بقا کو پسند کرتا ہے وہ ظالمین میں سے ہو جاتا ہے، ومن کان منہم فہو کان ورود النار، اور جو ظالمین میں سے ہوگا وہی
کل قیامت کے دن جہنم میں وارد ہوگا۔ قال صفوان، اب صفوان کہتا ہے کہ جب مولا نے یہ کلام مجھ سے کی، فذهبت، تو میں مولا کے محضر سے نکلا تو کیا کیا، وبئت جمالی ان آخرہا، اپنے اول سے لے کر آخر تمام کے تمام اونٹوں کو بیچ ڈالا، نہ اونٹ ہوں گے نہ کرائے پر دوں گا، اور نہ مجھ سے یہ کام سرزد ہوگا کہ جس سے امام منع کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں امام کے شیعہ۔ فَإِذَا كَانَ نَفْسُ حُبِّ حَيَاتِ الظَّالِمِينَ وَبَقَائِهِمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، کہتے ہیں کہ جب ہم ظالمین کی بقا اور ان کی حیات کی اس درجے تک محبت ہو، اور اس کی یعنی جب ظالمین کی اس درجے تک بقا اور ان کی حیات کی محبت قابل مذمت ہے، فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى الظُّلْمِ، پس کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو ظالمین کے ظلم پر مدد کرتے ہیں، اور یؤیدہم فی الجور، یا ان کے ظلم و جور میں ان کی تائید کرتے ہیں، وَكَيْفَ حَالُ مَنْ يَدْخُلْ فِي زُمْرَتِهِمْ، اور کیا حال ہوگا اس شخص کا کہ جو ان کی جماعت میں داخل ہو جائے، اور یعمل بِأَعْمَالِهِمْ، یا ان کے اعمال انجام دے، اور یواکب قافلتہم، یا ان کے قافلوں کے ساتھ چلے، اور یأتمر بامرہم، یا ان کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے۔ اب رب جانے، یعنی امام کی نظر میں ظالمین کے باقی رہنے کی محبت بھی ایک ظلم ہے، اور ظالمین کی محبت دل میں رکھنا، یعنی یہ محبت رکھنا کہ وہ باقی رہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کم از کم سزا جہنم ہے۔ تو جو ظالمین کے ساتھ چلتے ہیں، جو ظالمین کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہیں، جو ظالمین کی جماعت میں شامل ہیں، جو ان کے ظلم و جور کی تائید کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، خدا جانے ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اور اہل بیت کی نظر میں ظالمین کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون جائز نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔